فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ باب صوم کا آغاز ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں موسیٰ خسروی اور ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری نے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تیسرے باب کے مضامین پیش کرتے ہیں۔ عنوان ہے محبت اہل بیت و نفرت از اعدائے اہل بیت۔ پہلا واقعہ، ایک حقیقی محب آل محمد علیہ السلام 86۔ سید حمیری نے حالت احتضار میں کیا دیکھا 89۔ پنجتن کے وسیلے کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بنا 93۔ آل محمد اپنے محبوں سے کیا سلوک کرتے ہیں 96۔ توسل کا نتیجہ 99۔ دعائے علی کی اہمیت 100۔ المرا مع من حب من احب 104۔ اعتقاد ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے 105۔ نجات کا حقیقی راستہ 107۔ ایام سے دشمنی نہ رکھو کا مفہوم 109۔ شیعان علی کتنے خوش نصیب ہیں 112۔ دشمنوں سے حسن سلوک 113۔ جس نے علی کی نقالی کی 117۔ جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے 119۔ دوستوں کی ارادت اور ائمہ کی توجہ 122۔ آل محمد دوستوں کی موت پر کیا کرتے ہیں 124۔ اولاد کو یوں تربیت دیں 126۔ شیعہ اور ہیں اور محب اور ہیں 128۔ تائید مزید 131۔ نعمت حقیقی کیا ہے 132۔ چند روایات 134۔ یہ باب اچھا خاصا طویل باب ہے۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب صوم، محبت اہل بیت و نفرت از اعدائے اہل بیت، صفحہ نمبر 86۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ کہہ دو میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبوں سے مودت رکھو، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ پہلا واقعہ، ایک حقیقی محب آل محمد علیہ السلام حکیم بن عینہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور اس وقت آپ کا بیت شرف محبان آل محمد سے چھلک رہا تھا کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لوہے کے عصا کا سہارا لیے آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ امام علی مقام نے جواب فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بوڑھے نے حاضرین مجلس کی طرف رخ کر کے سب کو سلام کیا اور پوری محفل نے سلام کا جواب دیا۔ بوڑھے نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے عرض کی کہ اے فرزند رسول مجھے قریب جگہ عطا فرمائیں۔ خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا، اور خدا کی قسم میں آپ کے اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں اور ان سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ یہ نفرت و بیزاری اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی پرخاش ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کے حلال کو حلال
آپ کے حرام کو حرام جانتا ہوں اور میں آپ کی حکومت الہیہ کا منتظر ہوں، تو کیا ان عقائد کی وجہ سے میں آپ کے میرے لیے بخشش کی کوئی امید رکھتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اس طرح کا سوال ایک بوڑھے شخص نے میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا تھا، اور میرے والد نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ و امام حسن و امام حسین اور علی ابن الحسین علیہ السلام کے پاس وارد ہوگا، اور تو وہاں خوش ہوگا اور تیری آنکھیں ان کے دیدار سے روشن ہوں گی، اور کرامن کاتبین کے روبرو تو خوش و خرم ہوگا۔ جب تیری جان حلق تک آ جائے گی، آپ نے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا، اور زندگی میں بھی اللہ تجھے وہ کچھ دکھا دے گا جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی، اور تو جنت میں ہمارے ساتھ بلند و برتر مقام میں ہوگا۔ بوڑھے نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے امام علی مقام سے دوبارہ یہی کلمات سننے کی غرض سے عرض کی، مولا آپ نے کیا فرمایا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے دوبارہ وہی کلمات ارشاد فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اگر میں مر جاؤں گا اور میری آنکھیں روشن اور میرا دل شاد اور میرا قلب ٹھنڈک پائے گا، اور جب میری جان میرے حلق میں آ کر اٹکے گی تو میں اس وقت کرامن کاتبین سے بحالت خوشی اور مسرت ملوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میری آنکھیں روشن ہوں گی اور میں آپ کے ساتھ جنت کے بلند و بالا مقام میں ہوں گا۔ یہ کہہ کر فرط محبت سے بوڑھا اتنا رویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اشکوں کا سیلاب چھپائے ہوئے تھا، اور وہ اتنا بے ساختہ رویا کہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے کو روتا دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ہر شخص رونے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بوڑھے کے آنسو اپنے دست مبارک سے پوچھے۔ بوڑھے نے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ اپنا ہاتھ دراز کریں۔ آپ نے ہاتھ دراز کیا تو اس نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور پھر آپ کے ہاتھ کو اپنے سینے اور شکم پر پھیرا۔ بعد ازاں سلام کر کے وہ چلا گیا۔ جب تک بوڑھا نظر آتا رہا، امام اس کی پشت کو بڑی توجہ سے دیکھتے رہے۔ بوڑھے کی جانے کے بعد بھی کافی دیر تک حاضرین پر رقت طاری رہی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ اس بوڑھے مومن کو دیکھے۔ حکیم ابن آئینہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس سے زیادہ آج تک اشکوں کے سیلاب کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ریفرنس ہے روضہ کافی صفحہ نمبر 76۔ اگلا واقعہ، سید حمیری نے حالت اعتذار میں کیا دیکھا؟ محدث قمی مرحوم اپنی کتاب تتمۃ المنتہا میں تحریر کرتے ہیں کہ سید اسماعیل حمیری جلیل القدر و عظیم المنزلت مداح اہل بیت تھے۔ اصحاب ائمہ میں سے کسی نے بھی ان کی طرح امیر المومنین و اہل بیت علیہم السلام کے فضائل نشر نہیں کیے تھے۔ آپ اعلیٰ پائی کے شاعر تھے۔ حجت الاسلام علامہ امینی اپنی مشہور کتاب الغدیر جلد دوم صفحہ نمبر 222 پر سید حمیری کی فضیلت کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے 100 زینے ہیں۔ چنانچہ میں اس سیڑھی پر چڑھا تو ایک سبز قبا میں داخل ہو گیا۔ وہاں پنجتن پاک موجود تھے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ قصیدے کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، مرحبا پیارے فرزند علی ابن موسیٰ رضا، اپنے آبائے طاہرین علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام پر سلام کرو۔ میں نے ذوات عالیہ کو سلام کیا۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا، یہ سید حمیری ہیں، دنیا میں ہمارے شاعر اور مداح تھے، انہیں بھی سلام کرو۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا، سید شعر شروع کرو۔ جب شعر پڑھتے ہوئے سید حمیری اس مصرے پر آئے، ورایت یقدمہ حیدر ووجہ کالشمس اذا تطلع، یعنی قیامت کے دن علی کے دوش پر ایک پرچم ہوگا اور علی کا چہرہ خورشید تابہ کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ شعر سن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رونے لگے، اور ان کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اور جب سید حمیری نے یہ مصرع پڑھا
قالوا له لو شئت لعلمتنا الى من الغایہ والمفزع. لوگوں نے حضور سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد ہماری پناہ گاہ خلیفہ کون ہے. پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، خدایا تو میرا اور ان کا گواہ ہے، میں نے انہیں بتلا دیا تھا کہ تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ناصر علی ابن ابی طالب ہے. یہ کہہ کر آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا. جب سید حمیری قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی ابن موسیٰ، اس قصیدے کو حفظ کرو اور ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ بھی اس قصیدے کو حفظ کریں اور اسے ہمیشہ بطور ورد پڑھا کریں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں. سید نے مجھے قصیدہ دوبارہ سنایا اور میں نے حفظ کر لیا. اون کہتے ہیں کہ جب سید حمیری کے وفات کا وقت قریب ہوا تو میں اس وقت ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر میں موجود تھا، اور اس وقت ان کے بہت سے مذہبی مخالف عثمانی المذہب لوگ بھی جمع تھے اور ان کے ہم عقیدہ دوست بھی موجود تھے. سید حمیری خوبصورت اور کشادہ پیشانی والے تھے. ان پر جیسے ہی حالت احتضار شروع ہوئی ان کی پیشانی پر ایک سیاہ نقطہ سا پیدا ہوا، پھر وہ پھیلتے پھیلتے ان کے سارے چہرے پر پھیل گیا. اس وقت سید حمیری نے 3 مرتبہ پکارا، ہاکذا یفعل باولیائک یا علی، یا علی، کیا آپ کے دوستوں کا یہی انجام ہوتا ہے؟ آپ کی یہ حالت دیکھ کر شیعہ پریشان ہوئے اور ناز بھی خوش ہونے لگے. چند لمحات ہی گزرے تھے کہ جس مقام پر سیاہ نقطہ ابھرا تھا اسی مقام سے روشنی سی پھیلنے لگی. پھر کیا تھا؟ چند لمحات میں ان کا پورا چہرہ نور سے جگمگانے لگا اور سید نے مسکراتے ہوئے فی البدی یہ اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اپنے دوستوں کو مشکلات سے نجات نہیں دیتے. مجھے اپنے رب کی قسم، میں جنت عدن میں داخل ہوا اور اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے. تو محبان علی، آج تمہیں خوشخبری ہو اور مرتے وقت تک علی سے محبت رکھو. اس کے بعد اس کی اولاد سے تولا رکھو جو ایک کے بعد ایک صفات میں برابر ہے. اگلا واقعہ پنجتن کے وسیلے کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بنا. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی صلب میں ہمارے نور کی چمک کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اشباع کو عرض کی بلندی سے ان کے پشت میں منتقل کیا، حضرت آدم نور کے درخشانی کو دیکھ رہے تھے لیکن انہیں اشباہ نور کی تعداد کا علم نہ تھا، تو انہوں نے عرض کی، خدایا یہ نور کیسے ہیں؟ آواز قدرت انہیں سنائی دی، یہ اشباہ نور ہے جنہیں میں نے عرش کے بلند ترین مقام سے تیری پشت میں منتقل کیا ہے. اسی لیے میں نے فرشتوں کو تیرے سجدے کا حکم دیا تھا کیونکہ تو ان کے لیے ایک ظرف تھا. آدم علیہ السلام نے عرض کی، خدایا کاش ان انوار کو تو میرے لیے آشکار کرتا. اس وقت خطاب ہوا، آدم بالائے عرش نگاہ کرو. اس وقت پشت آدم سے ہمارے اشباہ نور کی تصویر عرش پر منعکس ہوئی. آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو پوچھا، خدایا یہ کن افراد کے نور ہیں جو عرش پر منعکس ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم یہ میری اشرف اور افضل ترین مخلوق کے اشباہ ہیں. یہ محمد ہے اور میں اپنے تمام افعال میں محمود ہوں. میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. دوسرا علی ہے اور میں علی العظیم ہوں. میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے. اور یہ فاطمہ ہے اور میں فاطر السماوات والارض ہوں اور میرا ایک نام فاطم بھی ہے، یعنی میں اپنے دشمنوں کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے قطع کرنے والا ہوں اور اپنے دوستوں کو ہلاکت و رسوائی سے قطع کرنے والا ہوں. میں نے فاطمہ کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے. اور یہ 2 حسن اور حسین ہیں اور میں محسن اور مجمل ہوں اور میں وہی سرچشمہ احسان ہوں. میں نے ان 2 کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے. یہ میری بہترین اور اکرم ترین مخلوق ہیں اور انہی کے واسطے سے میں عطا کروں گا اور انہی کی وجہ سے میں کسی کی گرفت کروں گا اور انہی کی وجہ سے
میں لوگوں کو مورد مواخذہ قرار دوں گا اور انہی کے واسطے سے میں ثواب دوں گا۔ آدم تم ان سے توسل رکھو اور جب بھی تم پہ کبھی کوئی مصیبت نازل ہو تو انہیں میری بارگاہ میں شفیع بناؤ، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بات کی قسم دے چکا ہوں کہ ان کا واسطہ دینے والے کسی امیدوار کی امید کو ناکام نہیں کروں گا اور ان کا واسطہ دینے والے کسی سائل کو رد نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کا واسطہ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ کلمات کی تفسیر کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے قبولیت توبہ کے لیے یوں دعا کی تھی، یا ربی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین، خدایا میں تجھے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ تواب اور رحیم ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، آیت میں فتمہن کے الفاظ ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے نام تک ان کلمات کی تکمیل کی ہے۔ ریفرنس ہے ینابع المودہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ اگلا واقعہ، آل محمد اپنے محبوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سفیان بن مصعب عبدی شاعر آل محمد تھے، ان کی رہائش کوفہ میں تھی۔ انہی کے ایمان پرور اشعار کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے گروہ شیعہ اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار کی تعلیم دو، بے شک وہ اللہ کے دین پر ہے۔ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ عبدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے کہا، کافی مدت ہوئی ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہیں، بہتر ہوگا کہ امسال ہم حج پر جائیں اور حج سے فراغت پانے کے بعد امام عالی مقام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر لیں اور یوں ان سے تجدید عہد بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا خدا گواہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اخراجات کے لیے میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کوئی حرج نہیں، میرے پاس کچھ لباس اور زیور موجود ہے، آپ انہیں فروخت کر دیں اور حج بیت اللہ کے لیے زیادہ راہ حاصل کریں۔ چنانچہ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا۔ جب میں مدینے کے قریب پہنچا تو میری بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر میں نے اپنی بیوی اور کنیز کو ایک جگہ بٹھایا اور امام کی خدمت میں چلا گیا۔ اس وقت میں اپنی بیوی کی صحت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں نے آقا کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے مجھ سے میری بیوی کی خیریت دریافت کی۔ میں نے اس کی بیماری کے متعلق عرض کی اور کہا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سر جھکا کے کچھ دیر تک فکر و تأمل کیا اور پھر آپ نے سر بلند کر کے فرمایا اپنی بیوی کی بیماری سے غمگین ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا غمگین نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کی درخواست کی ہے، جب تم واپس جاؤ گے تو وہ تمہیں تندرست نظر آئے گی اور تبرزت ایک مخصوص قسم کی شکر ہے وہ کھا رہی ہوگی۔ میں بڑی جلدی سے واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بالکل صحتیاب ہے اور کنیز سے تبرزت شکر کھلا رہی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میری بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے اور تبرزت شکر کھانے کا مجھے شوق ہوا۔ میں نے کہا جب میں تجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا تو میں تیری زندگی سے مایوس تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں تمہاری بیماری کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی شفایاب ہو چکی ہے اور تبرزت کھا رہی ہوگی۔ میری بیوی نے بتایا واقعی جب تم یہاں سے روانہ ہوئے تو چند لمحات کے بعد ملک الموت میرے پاس آیا تھا اور میری روح قبض کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک مرد اس وقت نمودار ہوا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ملک الموت سے کہا ملک الموت۔ میں نے عرض کی لبیک یا امام۔ پھر انہوں نے کہا کیا تجھے؟ اس نے عرض کی لبیک یا امام۔
پھر انہوں نے کہا کیا تجھے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ ملک الموت نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح قبض مت کرو، اس کی عمر مزید 20 سال بڑھا دی گئی ہے۔ ملک الموت نے کہا حضور بہتر ہے، آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ پھر ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آ گئی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 137۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے توسل کا نتیجہ۔ داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ میرے 2 بھائی حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں میرے ایک بھائی پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ اتفاق سے اس وقت ان کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا۔ پیاس اتنی بڑھی کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھنے کے قابل نہ رہا، گدھے سے گر کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوسرے بھائی نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر دوسرے بھائی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو محمد و علی علیہ السلام کا واسطہ دیا۔ پھر باری باری ایک ایک امام کا واسطہ دینا شروع کیا۔ آخر میں امام زمانہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا بار بار واسطہ دیا اور ان سے متوسل ہوا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نمودار ہوا اور کہا تمہارا بھائی زمین پر کیوں لیٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہے اور گر گیا ہے۔ نووارد نے ایک چھوٹی سی لکڑی دی اور کہا اسے بھائی کے ہونٹوں پر پھیرو۔ میرے بھائی نے وہ لکڑیاں لے کر بھائی کے لبوں پر پھیری۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی ہوش میں آ گیا اور پھر دونوں بھائی چل پڑے۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہو کر اپنے گھر کوفہ آئے۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا ایک بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے گیا تو امام عالی مقام نے فرمایا اپنے بھائی کا حال سناؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ لکڑی کہاں ہے۔ میرے بھائی نے عرض کی مولا جب میرا بھائی ہوش میں آیا تھا تو میں فرط مسرت سے اس قدر مسرور ہوا کہ وہ لکڑی اٹھانی مجھے یاد نہ رہی۔ آپ نے فرمایا جب تو اپنے بھائی کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو اس وقت میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو شجرہ طوبہ کی وہ لکڑی دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا۔ پھر آپ نے غلام کو آواز دی اور فرمایا چمڑے کا تھیلا لاؤ۔ غلام تھیلا لے کر آیا تو آپ نے اس میں سے وہی لکڑی نکال کر دکھائی اور فرمایا یہ وہی لکڑی ہے جو شجرہ طوبہ سے لی گئی ہے اور یہی لکڑی تو نے اپنے بھائی کے لبوں پر پھیری تھی۔ پھر آپ نے وہ لکڑی دوبارہ تھیلے میں رکھ دی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 144۔ اگلا واقعہ دعائے علی کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کرنے کے بعد مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر ملا کر آ حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ پھر آ حضرت نے اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ براء ابن معرور صحابی نے اس گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے برا سے فرمایا پیغمبر اسلام پر سبقت نہ کرو۔ براء ابن معرور میں حصے مزہ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا تو کیا آپ پیغمبر اسلام کو کنجوس سمجھتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ بات آ حضرت کے احترام و عظمت کے لیے پیش نظر کہی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کسی طرح سے جائز نہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے آپ پر سبقت کریں۔ براء نے کہا مگر میں حضور کریم کو بخیل نہیں سمجھتا۔ حضرت علی نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ غذا ایک یہودی عورت کی طرف سے آئی ہے اور اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم پیغمبر اسلام کی اجازت سے کھاؤ گے تو تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر تم نے خود کھانا شروع کر دیا اور اس کا تمہیں کوئی نقصان ہوا تو اس نقصان کی ذمہ دار تم خود قرار پاؤ گے۔ براء بے رے الف حمزہ یہ سب سن کر بھی کھانا کھاتا رہا اور اس مسموم لقمے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ براء ابن معرور کا جنازہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ علی کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے قبا گئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا علی کے آنے تک اس کے جنازے میں تاخیر کرو، اور یہ حکم میری طرف سے نہیں بلکہ رب العزت کا یہی فرمان ہے کہ اس کے جنازے میں تاخیر کی جائے تاکہ علی آ جائیں اور اسے اس کی گستاخی کی معافی دیں اور میں براء کی مغفرت کروں۔ اور اسی مذاق کے کفارے کے طور پر اس کی موت زہر سے واقع ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ براء حصے مزاح رکھتا تھا اور اس نے علی سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بطور مزاح کہا تھا۔
ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر برا یہ بات بطور مزاح نہ کہتا تو اللہ اس کے تمام اعمال اکارت کر دیتا، اگرچہ اس کے اعمال زمین و آسمان کے برابر ہوتے، اور اگر وہ زمین اور عرش کے درمیان فاصلہ جتنا بھی سونا چاندی صدقہ کرتا تو بھی اللہ اسے قبول نہ کرتا۔ البتہ برا مزاح کی عادت رکھتا تھا اور اس نے یہ جملہ بطور مزاح کہا تھا، اور میں آج یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ علی اس سے ناراض نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ علی اسے 2 مرتبہ معاف کرنے کا اعلان کریں اور اس کے لیے مغفرت طلب کریں تاکہ برا کے قرب و بلندی درجات میں اضافے کا سبب ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور برا کے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، برا اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، تو بڑا نمازی اور روزے دار شخص تھا، خدا کی راہ میں تیری موت واقع ہو گئی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر کوئی شخص میری نماز جنازہ سے مستثنی ہو سکتا ہے تو یقیناً آج برا مستغنی ہوتا، لیکن ہر شخص میری دعائے خیر کا محتاج ہے۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کرنے کا حکم دیا، برا دفن ہو گئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلقین سے فرمایا، برا سے وابستہ لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جب برا کی روح نے آسمانوں کی طرف سفر کیا تو آسمان اول سے لے کر آسمان ہفتم تک اور حجاب سے لے کر عرش اور کرسی تک کہ تمام فرشتوں نے اس کی روح کا استقبال کیا، اور جب اس کی روح جنت کی طرف روانہ ہوئی تو خازن جنت اور حوران جنت نے اس کا استقبال کیا اور اس سے یہ کہا کہ اے برا کی روح، تجھے مبارک ہو کہ پیغمبر نے تیرے جنازے کے لیے علی کے آنے کا انتظار کیا تاکہ وہ تیرے اوپر رحم کریں اور تیرے لیے استغفار کریں۔ اللہ کی طرف سے حاملین عرش نے جب بتایا کہ تمہارے پاس ایک مرد مومن کی روح آنے والی ہے جس نے اللہ کی روح اللہ کی راہ میں جان دی ہے، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات اور قطرات باران اور حیوانات کے بالوں کی تعداد میں بھی ہوتے تو میں علی بن ابی طالب کی دعا کے صدقے میں اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندگان خدا، علی کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی بد دعا سے بچو۔ جسے علی بد دعا کر دے تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اگرچہ اس کی نیکیاں تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اور جسے علی دعا دے دے تو اللہ اسے سعادت مند بنا دے گا، اگرچہ اس کے گناہ تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس ہے بہار الانوار، جلد نمبر 17 چاپ اخوندی، صفحہ نمبر 310۔ اگلا واقعہ ہے المرا مع من احب۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک تیلی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جب تک حبیب خدا کے چہرہ اطہر کی زیارت نہ کر لیتا اس وقت تک اپنے کام پر نہ جاتا۔ جب وہ آتا تو آپ بھی سامنے آ جاتے تاکہ وہ آپ کا دیدار کر سکے۔ حسب عادت ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں مصروف ہو گیا۔ حبیب خدا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ آج تم نے ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہ کیا تھا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب میں یہاں سے روانہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو میں کام پر نہیں گیا اور واپس آیا تو آپ کے چہرہ انور کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس واقعے کے چند دن تک آپ کا یہ شیدائی دوبارہ نہ آیا۔ آپ نے اصحاب سے اس کے متعلق پوچھا تو اصحاب نے بھی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ چند ساتھیوں کو لے کر اس کی دکان پر گئے، وہ دکان پر بھی نہیں تھا اور دکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس کے محلے میں تشریف لائے اور اس کے ہمسایوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ پھر ہمسایوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، وہ ایک امین شخص تھا اور ہمیشہ سچ بولنے والا تھا، لیکن اس میں یہ عیب تھا کہ وہ عورتوں کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، خدا کی قسم وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اگر وہ بردہ فروش جو غلام کو آزاد کو غلام بنا کے بیچتے ہیں بھی ہوتا تو بھی اسے ضرور معاف کر دیتا۔ ریفرنس ہے روضہ کافی، صفحہ نمبر 78۔
اگلا واقعہ ہے اعتقاد ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ابو شبل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علی مقام نے از خود ابتدائے کلام کرتے ہوئے فرمایا، تم ہم سے محبت کرتے ہو جبکہ لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، تم ہماری تصدیق کرتے ہو جبکہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، تم ہمارے حقوق کا خیال کرتے ہو جبکہ لوگ ہم پر جفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہدایت و سعادت و رحمت کے لیے تمہاری زندگی کو ہماری زندگی جیسا بنایا ہے، اور ہماری موت کی طرح تمہاری موت کو بھی تمہارے لیے سعادت ابدی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس امر کی جانب ہمیشہ متوجہ رہو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان دیدار بہشت اور زیارت رسول کریم اور ائمہ ہدا ہے، اور جیسے ہی جان یہاں تک پہنچے گی تو دیدار جنت اور دیدار محمد و آل محمد نصیب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا اور بعد ازاں متعدد مرتبہ اس جملے کی تکرار فرمائی اور قسم کھا کے کہا، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، پروردگار کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ حدیث میرے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام نے میرے سامنے بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو شبل کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم بھی نماز پڑھتے ہو اور دوسرے بھی نماز پڑھتے ہیں مگر تمہاری نماز قبول ہوتی ہے اور ان کی نہیں؟ تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور تمہارے مخالف بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جبکہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے اور تمہارے مخالفین کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ تم حج کرتے ہو، تمہارے مخالفین بھی حج کرتے ہیں جبکہ تمہارا حج قبول ہوتا ہے، تمہارے مخالفین کا حج قبول نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو۔ اس زمانے میں سلطنت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ امانت کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ اگر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو کرتے رہے، لیکن تم اپنے خدا کی فرما برداری پر قائم رہو اور ہماری پیروی پر ثابت قدم رہو۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، تم نے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی پیروی کی۔ خدا سے ڈرتے رہو اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ۔ امانت کا پہنچانا بہر صورت واجب ہے، امانت خواہ سیاہ کی ہو یا سفید کی، امانت خواہ نہروان کی ہو، کسی خارجی کی ہو یا شام کے کسی ناصبی کی۔ ریفرنس روضہ کافی صفحہ نمبر 236۔ اگلا واقعہ نجات کا حقیقی راستہ۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک بزرگ سے روایت کی ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ میں ایسے افراد بھی دیکھتا ہوں جو بڑی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، لیکن وہ ائمہ ہدا علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے اور حق کو نہیں پہچانتے، تو کیا ان کی عبادت اور ان کا خشوع انہیں فائدہ دے گا؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اہل بیت پیغمبر کی مثال بنی اسرائیل کے اس خانوادے کی طرح ہے کہ اس خانوادے کا ہر فرد جب بھی 40 راتوں تک عبادت کرتا اور دعا مانگتا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا تھا۔ اسی خاندان کے ایک فرد نے 40 راتوں تک عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن اس کی دعا مستجاب نہ ہوئی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دعا کی رد ہونے کے متعلق عرض کی۔ حضرت عیسیٰ نے وضو کیا اور اس شخص کے متعلق بارگاہ عادیت میں درخواست کی۔ آواز قدرت آئی، عیسیٰ، جب تک یہ شخص میرے مقرر کردہ راستے سے نہیں آئے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے دعا تو مانگتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری نبوت کا شک موجود ہے۔ اگر وہ مجھ سے اتنا عرصہ بھی دعا مانگے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے، دعا مانگتے مانگتے اس کی انگلیاں بھی گر جائیں، تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت میرا راستہ تو ہے، جو تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا سے دعا مانگتے ہو اور اس کی نبی کی نبوت میں شک کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا، آپ نے جو کچھ کہا وہ حق ہے، آپ دعا کریں کہ میرے دل میں آپ کی نبوت کے متعلق جو شک ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے دل سے شک کی تاریکی دور ہو گئی اور اسے بھی اللہ نے اس کے خاندان کے باقی افراد کا سا مقام عطا کر دیا۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 400۔ آخر میں ایک فارسی کا شعر موجود ہے،
بحق قادر بے چون خدائی سبحانی. ترجمہ: قادر مطلق خداوند سبحان کی قسم اور تمام فرشتوں کی قسم، دشمن علی کی نماز درست نہیں ہے، اگرچہ وہ اتنے سجدے کیوں نہ کرے کہ اس کی پیشانی اونٹ کے سینے کی طرح سے ہو جائے. اس کے بعد اگلا واقعہ ہے ایام سے دشمنی نہ رکھو کا مفہوم. سقر سواد سے سقر بن ابی دلف کہتے ہیں کہ میں نے متوکل کے زندان میں امام علی النقی علیہ السلام سے ملاقات کی. اس وقت امام علی نقی علیہ السلام ایک بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے قبر کھدی ہوئی تھی. میں نے آقا کو سلام کیا، آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا اور مجھ سے فرمایا سقر بن ابی دلف یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. پھر میں قبر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگا. امام نے فرمایا سقر مت گھبراؤ، یہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے. میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے امام کی خدمت میں عرض کی مولا، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے جس کا مفہوم میں آج تک نہیں سمجھ سکا. آپ نے فرمایا تمہارا اشارہ کس حدیث کی جانب ہے؟ میں نے عرض کی حضرت کی ایک حدیث ہے کہ دنوں سے دشمنی نہ رکھو ورنہ دن بھی تم سے دشمنی کریں گے. اس حدیث کا مفہوم میں آج تک میرے ذہن میں واضح نہیں ہوا. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ایام سے مراد ہم ہیں. ہفتہ رسول خدا کا دن ہے، اتوار امیر المومنین، سوموار امام حسن و امام حسین، منگل علی ابن الحسین محمد بن علی اور جعفر ابن محمد، بدھ موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد کا دن ہے. جمعرات میرے فرزند حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے اور جمعہ میرے پوتے صاحب الزمان علیہ السلام کا دن ہے. اہل حق ان پر اجتماع کریں گے اور وہ اس جمعیت حق کی وجہ سے زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ایام کا یہی مفہوم ہے. خبردار دنیا میں رہ کر ان سے دشمنی نہ کرنا ورنہ یہ آخرت میں تمہاری دشمنی کریں گے. پھر فرمایا اب تم چلے جاؤ تاکہ ظالموں کی نگاہ میں نہ آؤ. ریفرنس معانی الاخبار صفحہ نمبر 123. توضیح ہے یہاں پر کہ عربی زبان میں ہفتے کے دن اس طرح سے گنے جاتے ہیں: یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. پہلا دن یوم السبت ہفتہ، سبت کا دن یعنی سکون کا دن. تو گویا یہ دن اس شخصیت سے موسوم ہے جس نے کائنات کو رحمت و سکون عطا کیا ہے، اور وہ ذات پاک وہی ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عربی کیلنڈر میں دوسرا دن یوم الاحد ہے یعنی احد کا دن. بالفاظ دیگر یہ دن اس ہستی کے نام سے موسوم ہے جو مخلوقات میں احد ہے، بے مثال ہے، اور وہ ذات حضرت علی علیہ السلام کی ہے. اس لیے یہ دن حضرت علی علیہ السلام کا دن قرار پایا. تیسرا دن یوم الاثنین سوموار ہے. یوم الاثنین کے لغوی معنی ہے دو کا دن. تو یہ دن دو ایسی ہستیوں کے نام سے موسوم ہے جسے رتبے اور فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے، جو رتبے اور فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے، اور وہ دو بے مثال افراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. اس لیے یوم الاثنین ان بھائیوں کا دن ہے. یوم الثلاثہ منگل، اس لفظ کے لغوی معنی ہیں تین کا دن. تو یہ دن امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تینوں معصومین کا دن ہے. یوم اربعاء بدھ کے معنی ہے چار کا دن. تو یہ دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا دن ہے. یوم الخمیس جمعرات لشکر کا دن. تو یہ دن اس شخصیت کی طرف منسوب ہے جس کا تعلق لشکر و عسکر سے ہے، اور معصومین میں وہ ذات امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے. یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن، یعنی جمع کرنے والے کا دن. تو یہ دن اس عظیم شخصیت کا ہے
جو لوگوں کو حق و صداقت پر جمع کرے گی، اور وہ ذات والا صفات امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہے، اور اسی مناسبت سے ان ایام میں معصومین کی مخصوص زیارات پڑھی جاتی ہیں۔ اگلا واقعہ ہے شیعان علی کتنے خوش نصیب ہیں۔ عماد الدین طبری امامی اپنی کتاب بشارت المصطفیٰ میں رقم تراز ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش و خرم ہو کر علی کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت علی نے سلام کا جواب عرض کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ بہت زیادہ مسرور نظر آتے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا مسرور کبھی نہ دیکھا۔ حضرت نے فرمایا، علی، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ علی کو بشارت دیں، اس کے تمام شیعہ خواہ وہ مطیع ہو یا عاصی سب کے سب جنتی ہیں۔ حضرت علی نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، پروردگار گواہ رہنا، میں نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے دی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور کہا، خدایا گواہ رہنا، میں نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے والد کے شیعوں کو دے دی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور کہا، خدایا گواہ رہنا، میں نے اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے دی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو، میں نے بھی اپنی آدھی نیکیاں علی کے شیعہ کو دے دی ہیں۔ اسی اثنا میں رب العزت نے خطاب کیا، تمہاری سخاوت و کرم مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے، میں نے شیعان علی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگلا واقعہ دشمنوں سے حسن سلوک۔ یاسر خادم کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے امین الرشید کے قتل کے بعد مامون الرشید کو مشورہ دیا کہ اس وقت تمہیں خراسان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بغداد کو اپنا پایہ تخت قرار دو، کیونکہ بغداد تمہارے آباء و اجداد کے وقت سے پایہ تخت رہا ہے، تمہیں بغداد جا کر امور مسلمین سر انجام دینے چاہیے۔ اس مشورے کا علم ذل ریاستین کو ہوا اور ذل ریاستین پوری طرح سے اس وقت مامون کے دل و دماغ پر مسلط ہو چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں مامون کوئی رائے تک نہیں دیتا تھا۔ ذل ریاستین نے مامون کو ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ مانے کہ آپ اس وقت بغداد مت جائیں، کیونکہ اہل بغداد کو علی رضا کی ولی عہدی کا صدمہ ہے اور انہوں نے ابھی تک امین کے قتل کو بھی نہیں بھلایا، لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ آپ بغداد مت جائیں، اور اگر آپ مزید مشورہ کرنا چاہیں تو یہاں آزمودہ کار ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایک مدت تک آپ کے باپ ہارون کی خدمت کی تھی۔ مامون نے کہا، تم کن لوگوں کے متعلق کہنا چاہتے ہو؟ ذو ریاستین نے کہا کہ آپ علی بن ابی عمران ابن یونس اور جلودی سے بھی مشورہ کر لیں۔ درجے والا تینوں افراد نے امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، اسی لیے مامون نے ان کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ مامون نے کہا، بہتر ہے، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ دوسری صبح امام علی رضا علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور مامون سے کہا، میں نے جو تمہیں مشورہ دیا تھا تم نے اس کے متعلق کیا سوچا؟ مامون نے کہا، میں نے ذو ریاستین سے گفتگو کی تھی مگر وہ اس بات سے متفق نہیں، اور ابھی میں 3 افراد کو یہاں بلا کر بھی گفتگو کرتا ہوں۔ پھر مامون نے کہا، علی ابن ابی عمران کو لایا جائے۔ ملازمین اسے زندان سے نکال کر دربار میں لائے۔ جیسے ہی اس کی نظر امام علی رضا پر پڑی تو مامون کو خطاب کر کے کہا، امیر المومنین، خدا کی پناہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بنی عباس سے خلافت کو نکال کر اولاد علی میں دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے آباء و اجداد ان کو قتل کرتے رہے اور یہ خاندان ان کے خوف سے روپوشی اختیار کرتا تھا۔ آج پھر وہی خاندان دوبارہ برسر اقتدار آ گیا۔ مامون نے کہا، زنا زادے، زندان میں رہنے کے باوجود ابھی تک تو اپنی بےہودہ بکواس سے باز نہیں آیا۔ پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر مامون نے ابن یونس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب ابن یونس دربار میں آیا، امام علی رضا علیہ السلام کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے مامون سے کہا، جسے تو نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہے یہ نعوذ باللہ ایک بت ہے، خدا کو چھوڑ کر آج جسے پوجا جا رہا ہے۔
मामून ने कहा, गिरफ्तारी और जिंदान के बावजूद तेरा दिमाग अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। फिर इसने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दो। जल्लाद ने फौरन उसका सर जुदा कर दिया। इन दो अफराद के बाद मामून ने हुक्म दिया कि जलोदी को हाजिर किया जाए, और जलोदी वो शख्स है कि जब मोहम्मद बिन जाफर बिन मोहम्मद ने मदीना में हारून के खिलाफ खुरूज किया था तो हारून ने उसे फौज देकर मदीना भेजा था और कहा था कि जब तू कामयाब हो जाए तो मोहम्मद का सर तन से जुदा कर देना और आले अबू तालिब के तमाम घरों को लूट लेना और इनकी मस्तूरात तक को लूट लेना और मस्तूरात के तमाम कपड़े और जेवरात तक लूट लेना। जलूदी ने हारून के हुक्म की तामील की थी और अपने लश्कर को लेकर इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ गया था। इमाम रजा अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए और इसे फरमाया कि तुम्हारा मकसद हमारा सामान और माल लूटना है, लिहाजा तुझे अपनी फौज समेत यहीं रुक जाना चाहिए। मैं खुद तमाम मस्तूरात का सामान लेकर तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इमाम अली रजा की पेशकश को इस लईन ने ना माना और कहा, मुझे हारून का हुक्म है कि मैं घरों में दाखिल होकर लूट मार करूं। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने कसम खा के कहा कि मैं वादा करता हूँ कि घर में मस्तूरात के पास जो भी सामान होगा वो तमाम सामान तुम्हारे पास ले आऊंगा। खानदान मोहम्मद की बहू बेटियां इज्जत और पर्दे की मालिक हैं, तुम फौज लेकर गारतगरी ना करो। आखिरकार काफी बहस व तमहीज के बाद जलूदी ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम का कहा माना। इमाम रजा अलैहिस्सलाम घर के जनान खाने में आए और फरमाया कि तमाम बीवियां अपने तमाम जेवरात और इजाफी कपड़े खुद उनके हवाले कर दें। तमाम बीवियों ने अपने अपने हाथों से अपने जेवरात उतारे, गठरी बनाकर इमाम अली रजा को दी। इमाम ने जहराजादियों के जेवर और मलबूसात जलूदी को दिए। बहरनो मामून के हुक्म के थोड़ी देर के बाद जलूदी दरबार में हाजिर हुआ। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से मामून के कान में कहा, जलूदी को कुछ ना कहो, मेरी वजह से इसे मुआफ कर दो। मामून ने कहा, हजरत यही तो वो मलून है जिसने दुख्तरान पैगंबर को लूटा था, मैं इसे क्यों कर मुआफ कर सकता हूँ। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। जब जलूदी ने इमाम रजा को मामून के साथ सरगोशी करते हुए देखा तो इसे यकीन हो गया कि इमाम अली रजा मामून को इसके कत्ल की तरगीब दे रहे होंगे। उसने आते ही कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपके बाप की बहुत खिदमत की थी और आपको इन खिदमत का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरे मुतालिक अली रजा की बातों पर अमल ना करना। मामून ने इमाम रजा से कहा, मैं तो शायद आपकी सिफारिश मान लेता, लेकिन वो खुद ही आपकी बात ना मानने की दरख्वास्त कर रहा है। अब मैं इसकी कसम का एहतराम करता हूँ। फिर इसने जल्लाद से कहा कि इस जिनाजादे को भी इसके दो दूसरे साथियों के साथ मुल्हिक कर दो। जलूदी भी कत्ल हो गया। इस वाक़े से यही अर्ज करना मकसूद है कि आले मोहम्मद इतने बड़े करीम हैं कि वो अपने दुश्मन को भी सजा देना पसंद नहीं करते, और जो खानदान अपने दुश्मन के लिए भी अपने दिल में नरम गोशा रखता हो तो क्या वो अपने मानने वाले गुनहगार शियों को बेयारो मददगार छोड़ देंगे। रेफरेंस अलकनी वल इल्काबात वल अलकाब, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 136। अगला वाक़या है जिसने अली की नक्काली की। एक बादशाह ने दरबार में एक मस्खरा रखा हुआ था जो मुख्तलिफ लोगों की नक्काली करके बादशाह और इसके मसाहिबीन को हंसाया करता था। बादशाह का ताल्लुक मजहब अहले सुन्नत से था और इसका एक वजीर नासिबी और बदअकीदा था, लेकिन बादशाह इस पर ज्यादा एतमाद करता था। जब कभी बादशाह कहीं बाहर जाता तो इस वजीर को अपना कायम मुकाम बनाकर जाता। वजीर को इल्म था कि मस्खरे का ताल्लुक मजहब शिया से है। एक दिन वजीर ने, जो कि इस वक्त बादशाह का कायम मुकाम बना हुआ था, मस्खरे को बुलाया और कहा, आज मेरे सामने अली इब्न अबी तालिब की नकल करके दिखाओ। नाउजुबिल्लाह। मस्खरे ने बड़ी माजरत की और गिड़गिड़ाकर मुआफी की दरख्वास्त की, मगर वजीर ने अपने खबस बातन की वजह से इसका कोई भी उज़्र कबूल ना किया और इसे मजबूर किया कि हर कीमत पर अली की नक्काली करके दिखाओ। मस्खरे ने एक दिन की मोहलत तलब की। फिर जब दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था और वजीर तख्ते शाही पर बैठा हुआ था, इसी असना में मस्खरा लिबास आराब पहनकर और तलवार को कमर में हमाइल करके दरबार में आया। दरबार में आते ही बड़े रोब से वजीर को हुक्म दिया, अल्लाह, रसूल और मेरी खिलाफत बिला फसल पर ईमान लाओ, वरना मैं तेरी गर्दन जुदा कर दूंगा। वजीर समझा कि मस्खरा अली की नकल कर रहा है और खूब हंसने लगा। मस्खरा कुछ और करीब आया और इंतहाई गूंजदार आवाज में अपने पहले अल्फाज की तकरार की और तलवार को कुछ नयाम से निकाला।
وزیر اس کی نقالی دیکھ کر پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگا. پھر مسخرہ اور آگے ہوا اور اسے کہا کہ میں تجھے 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں اللہ رسول اور میری خلافت بلا فصل پر ایمان لاؤ ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. وزیر اور زیادہ ہنسنے لگا. اب مسخرے نے اپنی پوری تلوار نیام سے نکالی اور وزیر کی گردن پر ماری. اس کی گردن کٹ کر دور جا پڑی. مسخرہ بھاگ گیا. چند دنوں کے بعد بادشاہ واپس آیا تو اس نے تمام حالات سنے. اس نے حکم دیا کہ مسخرے کو تلاش کر کے دربار میں حاضر کیا جائے. مسخرہ دربار میں پیش ہوا اور اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا. بادشاہ بھی بہت ہنسا اور کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. ریفرنس خزائن نراقی. اگلا واقعہ ہے جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے. مرحوم نراقی صاحب خزائن بیان کرتے ہیں کہ شیخ محمد روضہ مقدسہ کاظمین کے کلید بردار تھے اور ان سے میری جب ملاقات ہوئی تھی موصوف انتہائی دیندار انسان تھے. انہوں نے ایک دن مجھے بتایا کہ میں نادر شاہ افشار کے بعد حسن پاشا عراق عرب کا حکمران بنا اور اس نے بغداد کو اپنا دارالحکومت قرار دیا. ایک دن ماہ جمادی الثانی میں جبکہ اس کے دربار میں عمرا اور آفندی اور آل عثمان کے سرکردہ افراد موجود تھے اس نے کہا آپ حضرات مجھے بتائیے کہ ماہ رجب کے چاند رات کو نور باران کیوں کہا جاتا ہے. ایک درباری نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات ائمہ دین کی قبور پر نور کی بارش ہوتی ہے اس لیے اس شب کو نور باران کہا جاتا ہے. حسن پاشا نے کہا اچھی بات. یہاں عراق میں بہت سے ائمہ کے مزار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ان مزارات کے خدام نے باران نور کا ضرور مشاہدہ کیا ہوگا. پھر اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مزارات کے مجاوروں کو دربار میں بلایا جائے. جب مذکورہ مزارات کے مجاور حاضر ہوئے تو حسن پاشا نے ان سے کہا آپ ائمہ دین کے مزاروں کے مجاور ہیں. کیا کبھی آپ لوگوں نے رجب کی چاند رات کو نور کی برسات کا مشاہدہ کیا ہے؟ مجاوروں نے کہا ہم نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا. حسن پاشا نے کہا حضرت موسیٰ ابن جعفر اور حضرت جواد علیہ السلام کے اکابر ائمہ میں سے ہیں اور جماعت روافض انہیں واجب الاطاعت قرار دیتی ہے. بہتر ہے کہ ہم انہیں بھی بلا لیتے ہیں اور ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. پھر اس نے اپنا ایک نوکر بھیجا کہ جاؤ امام جوادین کے روزے کا کلید بردار کو بلا کے لاؤ. شیخ محمد کہتے ہیں کہ اس وقت میرے والد کلید بردار تھے اور میں اس وقت 20 سال کا تھا. میں اپنے والد کے ساتھ حسن پاشا کے پاس گیا. پاشا نے میرے والد سے سوال کیا رجب کی چاند رات کو نور باران کہا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات ائمہ دین کے مزارات پر نور افشانی ہوتی ہے تو کیا تم نے کبھی نور کی برسات کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میرے والد نے کہا جی ہاں میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے. حسن پاشا نے کہا ماہ رجب شروع ہونے والا ہے میں چاند رات تک روضہ اطہر میں بسر کروں گا اور یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. میرے باپ نے کہا بہتر ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے. میرے والد وہاں سے نکلے تو بہت ہی پریشان تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے بڑی عجیب جرت کی ہے. ممکن ہے اس سے ظاہری نور مراد نہ ہو اور میں نے اس سے قبل کبھی ظاہری نور برستا ہوا نہیں دیکھا. اب کیا ہوگا؟ پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں نے یہ الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دیا ہے. ماہ رجب جوں جوں قریب ہونے لگا میرے والد کی حالت اتنی ہی خراب ہوتی گئی اور انہوں نے اپنی وصیت تیار کر لی اور جن لوگوں سے کچھ لینا دینا تھا انہوں نے لیا اور دیا اور ان سے ان کا کھانا تک چھوٹ گیا تھا. خوف کے مارے انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی. سارا دن روضہ مبارک میں گریا کرتے رہتے, رات کو نوافل پڑھتے اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی ارواح طیبہ سے توسل کیا کرتے تھے. آخر کار ماہ جمادی الثانی ختم ہوا اور ماہ رجب کی چاند رات ہوئی. بادشاہ غروب آفتاب کے بعد روضہ مبارک پر آیا اور میرے والد سے کہا تمام زائرین کو حرم سے روانہ کر دیں اور یہ شب ہم اور تم دونوں روضہ اطہر پر بسر کریں گے. تمام زائرین کو روضہ اطہر سے رخصت کر دیا گیا اور تمام دروازے بند کر دیے گئے. نماز عشاء کے بعد پاشا نے حکم دیا کہ تمام شمع اور فانوس بجھا دیے جائیں. میرے والد نے تمام روشنیاں گل کر دیں. حسن پاشا نے فاتحہ پڑھی اور زری کے سامنے بیٹھ کر نماز و عدیہ میں مصروف ہو گیا. میرے والد بہت بے چین تھے
وہ بار بار اپنا رخسار زمین پر ملتے اور نور کی برسات کے لیے دعا مانگتے۔ اس طرح سے 2 گھنٹے گزر گئے کہ اچانک چھت شگافتہ ہوئی اور نور کی لہریں قبر منور پر چمکنے لگیں، اور روشنی اتنی شدید اور تیز تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سینکڑوں سورجوں کی روشنی قبر منور پر پڑ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حسن پاشا اٹھا اور بلند آواز میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنے لگا، اور میرے والد کے چہرے کو چوم کر کہا، واقعی تمہارا مولا اس قابل ہے کہ انسان اس کی خدمت کرے۔ پھر اس نے میرے والد اور دوسرے تمام خدام کو بہت سا انعام دیا اور نصف شب کے بعد واپس چلا گیا۔ ریفرنس خزائن نراقی، صفحہ نمبر 227۔ اگلا واقعہ ہے دوستوں کی ارادت اور ائمہ کی توجہ۔ محمد بن مسلم کا شمار ثقہ راوی میں ہوتا ہے، اور وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکابر صحابہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کوفے سے امام باقر علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے مدینہ روانہ ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ راستے میں میری طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور میں حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ جب میں مدینہ پہنچا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے مہمان خانے میں وارد ہوا تو غلام میرے لیے ٹھنڈا شربت لے کر آیا۔ میں نے منہ سے لگایا تو انتہائی شیریں اور خوشبودار شربت تھا۔ جب میں نے شربت پی لیا تو امام کے غلام نے مجھ سے کہا، امام نے فرمایا ہے کہ تم شربت پی کر مسجد میں آ جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں تو حرکت کرنے سے قاصر ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ حکم امام کی تعمیل ضروری ہے۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تندرست پایا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اس سے قبل جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ تمام زنجیریں یک بیک ٹوٹ گئی ہیں اور میں ان کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہوں۔ پھر میں امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، اب تندرست ہو اور سلامتی کے ساتھ ہمارے ہاں چلے آؤ۔ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرط عقیدت سے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی، قربان جاؤں، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں آپ سے بہت دور ہوں اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، اور اگر طویل سفر کر کے آپ کی زیارت کا شرف حاصل بھی کر لوں تو بھی زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، فکر کی کوئی بات نہیں، تم ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تو یہ ہمارے شیعوں کا ایک امتحان عشق ہے، اور اگر تم ہم سے دور ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس دوری کے عادی ہیں، کیونکہ میرے جد امجد امام مظلوم علیہ السلام ہم سے بہت دور فرات کے کنارے مدفون ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ تمہیں طویل مسافرت طے کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مومن جب تک خدا کے جوار رحمت میں نہ پہنچ جائے وہ مسافر ہی رہتا ہے۔ اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو اور ہمیشہ ہماری زیارت کے خواہش مند ہو، تو اللہ تمہارے دل سے آگاہ ہے اور وہ تمہیں اس ولایت اور محبت کی جزا دے گا۔ ریفرنس ہے دارالسلام نوری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 271۔ اگلا واقعہ، آل محمد علیہ السلام دوستوں کی مودت پر کیا کرتے ہیں۔ جب یونس بن یعقوب کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے لیے کفن اور کافور بھیجا اور اپنے غلاموں اور اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ پھر آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام تھا اور عراق میں سکونت پذیر تھا، تو اس کے جنازے کو جنت البقیع لے جانا، اور اگر اہل مدینہ اسے عراقی سمجھ کر دفن کرنے کی اجازت نہ دیں تو ان سے کہنا کہ یہ امام جعفر صادق کا ایک دوست تھا جو کہ عراق میں رہتا تھا۔ اگر اہل مدینہ نے اسے دفن نہ ہونے دیا تو ہم بھی کسی مدنی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے غلاموں کو جنت البقیع میں دفن کر سکے۔ پھر آپ نے محمد بن حباب کو حکم دیا کہ وہ یونس بن یعقوب کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حکم کے مطابق محمد بن حباب نے یونس کی نماز جنازہ پڑھائی اور یونس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ محمد بن ولید کا بیان ہے کہ میں ایک دن یونس بن یعقوب کی قبر پہ بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ قبرستان کا متولی میرے پاس آیا اور کہا کہ قبر کس کی ہے؟ مجھے امام علی رضا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں 40 دن تک اس قبر پر پانی چھڑکوں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی چارپائی میرے پاس ہے، اور جب بھی بنی ہاشم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے
تو رات کے وقت چارپائی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے. جب شب کو اس مومن کی وفات ہوئی تو اس رات چارپائی میں حرکت پیدا ہوئی تھی اور آواز پیدا ہوئی تھی. میں آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا اور حیران تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی بیمار نہیں ہے، پھر نہ جانے چارپائی سے یہ آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے. جب صبح ہوئی تو امام رضا علیہ السلام کے غلام آئے اور مجھ سے چارپائی طلب کی. میں نے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ امام صادق علیہ السلام کا غلام تھا جو کہ عراق میں رہائش پذیر تھا، وہ وفات پا گیا ہے. ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 292. اگلا واقعہ ہے اولاد کو یوں تربیت دیں. ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان نے ابو الاسود دوئلی کو ہدیہ بھیجا جس میں کچھ زعفرانی حلوہ بھی شامل تھا. اس نے ہدیہ اس لیے بھیجا تھا کہ ابو الاسود کے دل میں مولائے متقیان کی محبت خارج ہو اور وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے. ابو الاسود کی ایک بیٹی تھی جس کا سن 5 یا 6 برس کا تھا. بچی نے حلوہ دیکھا تو اس میں سے ایک لقمے کے برابر اٹھا کر منہ میں ڈالا. ابو الاسود نے بیٹی کو آواز دے کے کہا، پیاری بیٹی اسے مت کھاؤ، یہ زہر ہے. معاویہ چاہتا ہے کہ اس حلوے کے ذریعے سے ہمیں امیر المومنین کی محبت سے بے گانہ کر دے. یہ سنتے ہی بچی نے کہا، اللہ اس کی شکل کو بگاڑے، وہ زعفرانی حلوے کے ذریعے سے ہمیں اپنے طاہر و مطہر سردار سے دور کرنا چاہتا ہے. اس کے بھیجنے والے پر بھی ہلاکت ہو اور کھانے والے پر بھی ہلاکت ہو. پھر بچی نے اپنے منہ میں انگلی مار کر قے کی اور حلوے کی بچی کچی مقدار کو اپنے پیٹ سے نکال کے باہر کیا اور پھر یہ شعر پڑھے کہ جن کا ترجمہ ہے، اے فرزند ہند، کیا زعفرانی حلوے کے بدلے میں ہم اپنا حسب اور دین فروخت کر دیں؟ خدا کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین ہو. ریفرنس الکنی والالقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7. بلال بن حمامہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہو کر تشریف لائے. عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے مجھے ایک بشارت ملی ہے کہ جب کریم و رحیم اللہ نے علی و بطول علیہ السلام کی شادی کا ارادہ کیا تو اس نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ زور سے شجر طوبہ کی شاخوں کو ہلائے. فرشتے نے شجر طوبہ کی شاخوں کو ہلایا تو اس کے پتے گرے. اللہ نے اور فرشتے پیدا کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان پتوں کو چنیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ فرشتے میدان محشر میں طوبہ کے پتے لیے ہوئے لوگوں میں چلیں گے. وہ عرصہ محشر میں ہم اہل بیت کے جس خالص محب کو دیکھیں گے تو اسے ایک ایک پتا پکڑا دیں گے اور اس پتے پر جہنم سے آزادی کی تحریر درج ہوگی. قیامت کے دن میرے بھائی اور ابن عم علی ابن ابی طالب اور میری دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے میری امت کے بہت سے مرد و زن آتش دوزخ سے آزاد ہوں گے. ریفرنس الکنی والالقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269. اگلا واقعہ شیعہ اور ہیں اور محب اور ہیں. جس دور میں امام ہشتم علی رضا علیہ السلام ولی عہد تھے تو ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دروازے پر آیا اور کہا، امام کی خدمت میں عرض کرو کہ شیعان علی کا ایک گروہ آپ کی زیارت کا خواہش مند ہے. آپ نے فرمایا، میں مصروف ہوں، تم واپس چلے جاؤ. دوسرے دن وہ گروہ پھر آپ کے دروازے پر آیا. انہوں نے دربان سے کہا، مولا سے کہیں شیعان علی کا ایک گروہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے. آپ نے فرمایا، نہیں، واپس بھیج دو. الغرض مذکورہ گروہ پورے 2 ماہ تک آپ کے در گھر پر روزانہ آتا اور آپ انہیں روزانہ واپس کرتے رہے. 2 ماہ کے بعد اس گروہ نے ایک دن دربان سے کہا، آپ مولا کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ نے ہمیں 2 ماہ سے محروم زیارت کیا ہوا ہے. اب دشمن ہم پر ہنستے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے واپس چلے گئے تو لوگ ہم سے مذاق کریں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تب آپ نے ان کو باریابی کی اجازت بخشی. وہ لوگ داخل ہوئے اور آپ پر سلام کیا. آپ علیہ السلام نے انہیں نہ تو سلام کا جواب دیا اور نہ ہی انہیں بیٹھنے کے لیے کہا. انہوں نے عرض کی، مولا، آپ نے ہم پر یہ کیسا ستم کیا ہے کہ پورے 2 ماہ تک ہمیں ملاقات کی اجازت نہ دی. آپ بتائیے کہ ہماری کیا توقیر باقی رہ گئی. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اس کام میں خدا اور پیغمبر اور علی علیہ السلام اور اپنے آبائے طاہرین کی پیروی کی ہے۔ تم پر یہ ہستیاں ناراض ہیں، اسی لیے میں بھی تم پر ناراض ہوں۔ انہوں نے عرض کی، مولا آپ یہ بتائیے کہ ہم سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم شیعان علی ہو، تم پر افسوس، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم شیعان علی ہو، تم پر افسوس، کیا تمہیں علم نہیں کہ علی کے شیعہ حسن اور حسین اور ابو ذر، سلمان، مقداد اور عمار اور محمد بن ابی بکر ہیں؟ جس نے پوری زندگی میں حضرت علی کے کسی فرمان پر عمل نہ کیا ہو، وہ علی کا شیعہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور تم نے شیعان علی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ تم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ علی کے احکام کی نافرمانی کی ہے اور بہت سے واجبات میں تم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے، اور تم نے اپنے دینی بھائیوں کے حقوق کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا، اور جہاں تقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی تم تقیہ کرتے ہو، اور جہاں تقیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو تقیہ نہیں کرتے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی دوست ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، تو میں تمہاری بات کو رد نہ کرتا، مگر تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، اور اپنے عمل سے اس دعوے کو اگر تم ثابت نہ کر سکے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر رحمت خدا تمہیں آ کر نجات دلائے تو اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کی، فرزند رسول، ہم اپنے سابقہ الفاظ واپس لیتے ہیں اور اس کے لیے بارگاہ احدیت میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے تعلیم دی ہے ہم وہی الفاظ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا بکم، اے میرے برادران اور دوستان، تمہیں خوش آمدید، آگے آ جاؤ اور مزید آگے آؤ اور میرے پہلو میں آ کے بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے دربان سے کہا، یہ کتنی مرتبہ دروازے پر بغرض سلام آئے تھے؟ دربان نے کہا، مولا یہ 60 مرتبہ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میری طرف سے انہیں 60 مرتبہ سلام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور چونکہ تم لوگ ہم سے محبت کرتے ہو اسی لیے تم احترام کے قابل ہو۔ پھر آپ نے دربان سے فرمایا کہ ان کی حاجات پوری کرو اور انہیں زیادہ راہ اور بہت سے تحفہ جات دے کر رخصت کر دو۔ ریفرنس ہے بہار الانوار، جلد نمبر 15، حصہ اول، صفحہ نمبر 244۔ اگلا واقعہ تائید مزید۔ ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کا خوف کر اور غلط دعویٰ نہ کر۔ ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی برائی اور ہیلوں سے پاک ہو، البتہ اس کی بجائے تجھے یہ کہنا مناسب ہے کہ میں آپ کا محب اور دوست۔ ایک اور شخص نے امام زین العابدین کی خدمت میں عرض کی کہ مولا میں آپ کا خاص شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور یقیناً اس کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر پیش ہوئے۔ اگر تیرا قلب ابراہیم قلب کی طرح ہے تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے، اگر تیرا دل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے تو پھر تو ہمارے دوستوں میں سے ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی تو دعویٰ کرتا ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تجھے فالج یا جذام کی بیماری میں مبتلا کر دے گا جو آخری دم تک تیرے ساتھ رہے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے پر فخر کیا تو دوسرے نے کہا، تو مجھ پر کیسے فخر کر سکتا ہے جبکہ میں شیعان آل محمد میں سے ہوں؟ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تجھے اس پر کوئی فخر حاصل نہیں، اور تو نے اپنی نسبت سے میں بھی دروغگوئی سے کام لیا ہے۔ مجھے یہ بتا کہ تو اپنی دولت کو اپنے لیے خرچ کرنا بہتر سمجھتا ہے یا اپنے مومن دوستوں کے لیے؟ اس نے عرض کی کہ میں اپنی دولت کو اپنی ذات پر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو ہمارا شیعہ نہیں، تم ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ تم ہمارے محب ہو اور ہماری محبت کی وجہ سے امید نجات رکھتے ہو۔ ریفرنس ہے یہ روایت بہار الانوار، جلد نمبر 15 کی حصہ اول، صفحہ نمبر 143 144 سے ماخوذ ہے۔
اگلا واقعہ نعمت حقیقی کیا ہے؟ ابراہیم بن عباس کاتب کہتے ہیں کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک فقی نے کہا کہ قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اس آیہ مجیدہ میں نعیم سے متعلق بعض پرس کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا اس نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے صدا دے کے فرمایا، ٹھہرو، تم کہتے ہو کہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نیند ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اچھی روٹی ہے۔ میرے والد ماجد علیہ السلام نے یہی مسئلہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تفسیر صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، دنیا میں کوئی اچھا میزبان اپنے مہمان کو روٹی اور ٹھنڈا پانی کھلا پلا کر اس سے اس کا سوال نہیں کرتا، تو منعم حقیقی اپنے بندوں سے روٹی پانی کا سوال کیسے کرے گا؟ یہ اس کے حسن تفضل کے خلاف ہے۔ نعیم ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور رسول کی نبوت کے بعد لوگوں سے اس کا سوال کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، یا علی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تمہاری ولایت کا سوال کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے علی کی ولایت کو اس طرح سے تسلیم کیا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کے متعلق حکم نازل کیا اور جیسا میں نے پہنچایا، اور جو اس کا معترف ہوگا اس کا اقرار کرنے والا ہوا تو وہ اس کے نعیم ابدی میں پہنچ جائے گا جسے زوال نہیں آئے گا۔ ریفرنس ہے ینابع المودہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 111۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ روایات مکمل ہوئے، واقعات مکمل ہوئے، اور اب ہیڈنگ ہے چند روایات کی۔ الکنی والالقاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 4 پہ ہے کہ ابو اسامہ زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا کیا میرا نام اصحاب یمین میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زید شہام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اس وقت تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے عرض کی اتنے سال۔ آپ نے فرمایا تجھے بشارت ہو، تو ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے شیعوں میں سے ہے، اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو؟ میں نے عرض کی مولا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ رہوں؟ آپ نے فرمایا زید، بے شک صراط، قیامت اور میزان اعمال ہمارے اختیار میں ہوگا، اور ہمارے شیعوں کا حساب بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ زید، خدا کی قسم میں تم سے بھی زیادہ مہربان ہوں، میں تجھے اور حرس بن مغیرہ نظری کو جنت کے ایک درجے میں دیکھ رہا ہوں۔ اگلی روایت ہے کہ محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فَأُولَئِکَ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا کی آیت مجیدہ کی تفسیر پوچھی۔ امام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کو حساب کے موقف میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لے گا اور لوگوں میں سے کسی کو اس کے حساب کے متعلق مطلع نہیں کرے گا۔ اللہ اسے اس کے گناہ یاد دلائے گا، وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اللہ لکھنے والوں کو حکم دے گا کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے اور اس کی نیکیاں لوگوں میں ظاہر کر دی جائیں۔ لوگ اس کی نیکیاں دیکھ کر کہیں گے، اس شخص کو دیکھو جس نے ایک بھی برائی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ تو یہ آیہ مجیدہ کی تعویل ہے، اور یہ ہمارے گناہگار شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگلی روایت ہے بہار الانوار، جلد نمبر 15، جزو اول کی صفحہ نمبر 128 کی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ہمارے خاندان کی محبت گناہوں کو محو کر دیتی ہے، نیکیوں کو دگنا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کے محبوں کی ان غلطیوں کو جو دوسرے لوگوں کے حق میں ان سے صادر ہوئی ہوں گی خود تلافی فرمائے گا، مگر ان غلطیوں کی تلافی نہیں کرے گا جو انہوں نے مومنین پر کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی برائیوں کو
हुक्म देगा कि तुम नेकियां बन जाओ। इसी असनाद से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि क़यामत के दिन हम अपनी शियों का हिसाब खुद लेंगे, और जिसने ऐसा किया होगा, जिसने ऐसा गुनाह किया होगा कि जिसका ताल्लुक उससे है और उसके खुदा के साथ होगा, तो अल्लाह हमें उसके मुतालिक इख्तियार देगा। हम जो भी फैसला करेंगे अल्लाह उसे रद्द नहीं करेगा। और जिसने ऐसा गुनाह किया होगा जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से होगा, तो हम साहिब हक से माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे, वो माफ़ कर देगा। और जिसने ऐसा गुनाह किया होगा और जिसका ताल्लुक उससे और हमसे होगा, तो हम अफ़्व बख्शिश की ज़्यादा हकदार हैं। अगली रिवायत है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 15, हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 129। अभी याफूर कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, मौला, मैं बहुत से लोगों से राह रस्म रखता हूँ और मैं उन लोगों को देखकर हैरान रह जाता हूँ जो आपकी विलायत को तस्लीम नहीं करते और फलां से मोहब्बत करते हैं, मगर उनमें अमानत और सच्चाई और वफा नजर आती है। इसके बरक्स मुझे ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो आपसे विला रखते हैं, मगर उनमें वो अमानत, वफा और सच्चाई दिखाई नहीं देती। मेरी ये बात सुनकर इमाम अली मुकाम उठकर बैठे और गजबनाक शख्स की तरह मुझे देखकर फरमाया, वो लोग जो जालिम पेशवाओं की पैरवी करें, जिन्हें अल्लाह ने पेशवा नहीं बनाया, उनका कोई दीन नहीं है, और जो हक के और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा इमाम आदिल की पैरवी करें, उनके लिए कोई अताब और सरजनिश नहीं। मैंने कहा, तो मकसद ये है कि उनका दीन नहीं और इनके लिए कोई सरजनिश नहीं। आपने फरमाया, जी हाँ, उनका दीन नहीं है और इनके लिए सरजनिश नहीं है। फिर आपने फरमाया, तो क्या तूने कुरान मजीद की ये आयत नहीं सुनी, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान लाए, अल्लाह उन्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। यानी अल्लाह उन्हें गुनाहों की तारीकियों से निकाल कर तौबा और मग़फ़िरत के नूर में लेकर आता है। यानी अल्लाह उन्हें गुनाहों की तारीकियों से निकाल कर तौबा और मग़फ़िरत के नूर में लेकर आता है, और उन्हें नूर तौबा और मग़फ़िरत की हिदायत इसलिए करता है कि वो अल्लाह के मुकर्रर करदा इमाम आदिल से दोस्ती रखते हैं। और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम, और जिन लोगों ने इनकार किया उनके सरपरस्त तागूत हैं जो इन्हें नूर से निकाल कर तारीकियों में ले जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हालत कुफ्र में काफिर के पास नूर होता है। नूर होता ही कब है कि तागूत इसे नूर से निकाल कर तारीकियों में ले जाए। इससे मुराद वो लोग हैं जो इन जालिम पेशवाओं को तस्लीम करते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया। इसी वजह से तागूत उन्हें नूर इस्लाम से निकाल कर कुफ्र गुमराही की तारीकियों में धकेल देते हैं, और इनके लिए दोज़ख की सजा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वही लोग दोज़खी हैं और वही इसमें हमेशा रहेंगे। इसके बाद बिहारुल अनवार जिल्द 15 हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 33 पर है। मोहम्मद बिन सुलेमान देलमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि समाअ बिन मेहरान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तो इमाम ने फरमाया, समाअ, बदतरीन लोग कौन है? समाअ ने कहा, मौला हम हैं। समाअ कहते हैं कि इमाम इस वक्त लेटे हुए थे, फौरन उठ बैठे और गुस्से की वजह से आपके रुखसार सुर्ख हो गए, और दोबारा फरमाया, समाअ, लोगों के नजदीक बदतरीन लोग कौन है? समाअ ने कहा, फर्जंद रसूल, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, लोगों की नजर में हम ही बदतरीन लोग हैं, लोग हमें रावजी और काफिर कहते हैं। इमाम ने मेरी जानिब देखा और फरमाया, इस वक्त क्या हालत होगी कि जब तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और उन्हें दोज़ख की जानिब ले जाया जाएगा, इस वक्त वो तुम्हारी तरफ देख कर कहेंगे, सूरह स्वाद की आयत नंबर 62, हमें क्या हुआ, हमें वो लोग आज नजर नहीं आते जिन्हें हम अशरार समझते थे। समाअ, याद रखो कि तुम में से जब भी किसी से बुराई सरजद होगी तो हम क़यामत के दिन अपने कदमों से चलकर खुदा के हुजूर जाएंगे और उसकी शफाअत करवाएंगे, और अल्लाह हमारी शफाअत कबूल करेगा। खुदा की कसम, तुम में से 10 अफराद भी दोज़ख में नहीं जाएंगे। खुदा की कसम, तुम में से 5 अफराद भी दोज़ख में नहीं जाएंगे। खुदा की कसम, तुम में से 3 अफराद भी दोज़ख में नहीं जाएंगे। खुदा की कसम, तुम में से एक शख्स भी दोज़ख में नहीं जाएगा।
तुम जन्नत के बुलंद दर्जात हासिल करने की जद्दोजहद करो और तक़वा और परहेजगारी के जरिए से अपने दुश्मनों को गम और अंदोह में मुब्तला कर दो। बिहारुल अनवार की जिल्द 15 के सफ़ा नंबर 135 पर है कि हुज़ैफा बिन मंसूर कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा था कि एक शख्स आपके पास आया और उसने अर्ज़ की कि मैं आप पर कुर्बान जाऊं। मेरा एक भाई है जिसे शैतान आपके ख़ानदान की मोहब्बत, एहतराम और ताज़ीम से रोक नहीं सका। अलबत्ता इसमें एक ऐब है कि वो शराब पीता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई ये बात बहुत बड़ी है कि हमारी मोहब्बत की ये हालत हो, हमारे मुहिब की ये हालत हो। क्या मैं तुम्हें इससे बदतर शख्स के मुताल्लिक ना बताऊं? हमारे खानदान का दुश्मन इससे बदतर है। याद रखो, एक पस्त तरीन मोमिन और मोमिनों में वैसे भी कोई पस्त नहीं होता, वो भी 200 अफराद की शफाअत कर सकेगा। अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें और 7 समंदर मिलकर भी हमारे दुश्मन की शफाअत करें, तब भी उनकी शफाअत कबूल नहीं होगी। और तुमने जिस शख्स का तस्करा किया, ये दुनिया छोड़ने से कबल या तो तौबा कर लेगा या अल्लाह इसे किसी जिस्मानी ऐसी अजियत में मुब्तला कर देगा जो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, और जब वो खुदा के हुजूर हाजिर होगा तो उसके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं होगा। हमारे शिया सिराते मुस्तकीम पर हैं और हमारे शियों का अंजाम बखैर होगा। फिर आपने फरमाया, मेरे वालिद माजिद अलैहिस्सलाम हमेशा फरमाया करते थे कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दोस्त से दोस्ती रख, अगरचे वो फितना जौ और मुतकब्बिर ही क्यों ना हो, वो फितना जौ या और मुतकब्बिर ही क्यों ना हो। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मन से दुश्मनी रखो, अगरचे वो रोजेदार और शब जिंदादार ही क्यों ना हो। बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा नंबर 28 पर है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे दोस्तों को हमारे आज सलाम पहुंचाओ और उन्हें ये बता दो कि हम उन्हें खुदा की जानिब से हरगिज बेनियाज नहीं कर सकते मगर अमल के साथ, और हमारी विलायत को परहेजगारी और अमल स्वाले के बगैर वो हरगिज हासिल ना कर सकेंगे। और क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज्यादा हसरत व मलाल का शिकार होगा जो नेक काम की तारीफ करे और फिर इसके खिलाफ अमल करे। अजीज सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे ये बाब मुकम्मल हुआ जो कि एक तवील बाब था, और इसी के साथ हमने सफ़ा नंबर 143 भी मुकम्मल कर लिया। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले पार्ट में बाब चहारुम आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसका उन्वान है दीन में इस्तिकामत। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।